نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وخطاب الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وجميع أتباع سيدنا مولانا محمد وسيلتنا اللهم إليك في الدارين. بزرگان ملت اور برادران اسلام، 23واں پارہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 آپ حضرات کے سامنے بفضل تعالیٰ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں سوالیہ انداز میں اپنے بندوں سے خطاب فرمایا ہے اور اسے استفہام انکاریہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے لوگوں بتاؤ کیا وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا ہے اور وہ لوگ جنہیں علم عطا نہیں کیا گیا، کیا یہ دونوں طبقے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں. عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. ایک اور آیت سورہ حشر کی ہے 28ویں سپارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اصل میں اس قسم کی آیتیں ان لوگوں کے جواب میں ہیں یا ان لوگوں کی تردید میں ہے اور ان لوگوں کا رد کرتی ہیں جو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمہم اللہ کو اپنے جیسا بشر تصور کرتے ہیں. یہ ان کا رد ہے اور قرآن کے ذریعے سے رد ہے. چنانچہ سورہ حشر میں فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنت. جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون. اہل جنت ہی وہ لوگ ہیں جو فائزون ہیں، یعنی کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں، کامیابیوں پر فائز ہے. ایک اور آیت ہے سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. یہ صحابہ کے فضائل میں ہے، لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ تمام صحابہ فضائل اور مراتب کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں، ان میں بھی فرق ہے. جب فضائل کے اعتبار سے صحابہ آپس میں برابر نہیں ہے تو کوئی شخص کسی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی کسی ولی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ.
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یہ صحابہ سے خطاب ہے کہ تم میں سے کوئی برابر نہیں ہو سکتا اس کے کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں، انفق خرچ کیا، وقاتل اور جہاد کیا کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، دین کے دشمنوں کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، یہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مالی قربانی دی، جانی قربانی دی، یہ درجے میں ان لوگوں سے افضل ہے جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد انفقو مال خرچ کیا، وقاتلو اور قتال کیا، جنگ کیا۔ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اپنی جانیں قربان کی ہے، درجے کے اعتبار سے یہ ان سے افضل نہیں ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا ہے اور اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے علاوہ کلم وعد اللہ الحسنی، تاہم اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جنتی وہ بھی ہے، جنتی یہ بھی ہے، درجے میں برابر نہیں ہے، صحابہ ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو بھی کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پوری پوری خبر ہے۔ ان آیات میں 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، سورہ حشر کی، سورہ حدید کی اور سورہ زمر کی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آیتیں ہیں۔ انبیاء کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو تمام انبیاء ہے 1,24,000 نبی، ان میں بھی درجات کے اعتبار سے یہ سب برابر نہیں ہے، بعض سے افضل ہے، درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے تو سارے نبی، جیسے ہمیں حکم ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب کو خدا کی طرف سے رسول مانتے ہیں، لیکن درجے سب کے برابر نہیں ہیں۔ جیسا کہ 3 سپارے کی پہلی آیت سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول سب رسول ہیں، اللہ ہی نے بھیجے ہیں، لیکن فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے، رسالت اور نبوت کے اعتبار سے برابر ہے، کیونکہ سب اللہ ہی کی طرف سے آئے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے خود کلام کیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پردے کے پیچھے سے، وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جن کے درجے ہم نے بہت بلند کیے ہیں۔ تو اس آیت سے تمام علماء اہل سنت اور علماء حق نے کہا کہ یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے یہ فضیلت ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور سب سے افضل ہے، حضور سب سے افضل ہے۔ یہ کھلی نشان آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی آپس میں درجے میں برابر نہیں ہے، انبیاء درجات میں برابر نہیں ہے، فتح مکہ سے پہلے جنگ کرنے والے، مال خرچ کرنے والے افضل ہیں ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، صحابیت کے دائرے میں آئے، انہوں نے مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنتی اور دوزخی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ تو پھر انبیاء اور اولیاء کے ساتھ دعویٰ ہمشری 100% باطل ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ تو قرآنی دلائل، احادیث کی دلائل بھی انشاءاللہ بیچ میں آ جائیں گی،
لیکن آخر میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں جتنے بھی انسانی شوگر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ سب برابر ہے؟ شکل و صورت میں بھی برابر نہیں ہے، لباس میں بھی برابر نہیں ہے، اخلاق میں بھی برابر نہیں ہے، عادات میں بھی برابر نہیں ہے، بے شمار فرق ہے ہم سب کے درمیان، کوئی انسان کسی سے ملتا نہیں ہے، سیرت بھی الگ ہے، صورت بھی الگ ہے، تہذیب بھی الگ ہے، کپڑے بھی الگ ہے، کھانا پینا بھی الگ ہے، رہن سہن بھی الگ ہے، لیکن سب مسلمان سارے اہل ایمان ہیں۔ کیا کوئی بیٹا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا درجہ باپ کے برابر ہے؟ باپ چاہے ان پڑھ ہو اور بیٹا چاہے کتنا ہی ڈگری یافتہ کیوں نہ ہو، باپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ باپ کا درجہ ہر لحاظ سے افضل ہے اولاد کے اوپر، اسی لیے تو اولاد کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ اما یبلغن احدکم الکبر، جب تم میں سے تمہاری ماں یا تمہارا باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو نہیں، بات کرنے میں بھی ان سے نرمی سے بات کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، نرمی، عاجزی اور نیاز مندی کے بازو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر ماں باپ کے لیے دعائیں مانگو، یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، میرا خیال رکھا، تو بھی میرے ماں باپ کا خیال رکھا، ان پر ایسے ہی رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ تو ماں ہے، بیٹی ہے، کتنی ہی قابل کیوں نہ ہو، ماں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ باپ کتنا ہی ان پڑھ ہو، لڑکا کتنا ہی اس کا قابل ہو، وہ باپ کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ جب دنیا میں یہ تفریق موجود ہے، اللہ نے اس تفریق کا ذکر کیا جسے ہم کہتے ہیں اگر فرق مراتب میں تمہیں زندگی، اگر تم مراتب میں فرق نہیں کرے گا تو زندگی ہے، تو جہنمی ہے۔ تو کس بنیاد پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اولیاء انبیاء ہماری طرح کے انسان تھے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہمارے وہاں بغدادی مسجد کے قریب موتی مسجد ہے، مسجدیں تو بہت ہیں، موتی مسجد میں ایک مولانا وہاں امامت اور خطابت کے فرائض سے انجام دیا کرتے ہیں۔ کسی نے اگر میں نیا آیا تھا بغدادی مسجد میں، اب تو خدا کے فضل سے 40 برس ہو گئے، ایک ہی مسجد میں 38 برس کی عمر تھی میری، آپ اندازہ لگایا، عمر کا زیادہ حصہ اس مسجد میں اللہ کے فضل سے گزر رہا ہے۔ تو کسی نے اگر مجھ سے کہا کہ وہاں موتی مسجد میں جو مولانا صاحب ہے، خطیب صاحب، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے لوگ عجیب لوگ ہیں، کسی ولی کا نام لیتے ہیں تو بس بے شمار القاب اس کو دے دیتے ہیں، اور مثال بھی دی تو کس کی دی؟ عبد القادر جیلانی، کہ ان کے لیے محبوب سمدانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قطب الزمان، غوث العظم، یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ وہ بھی ایک مولانا تھے، عالم دین تھے، جس طرح ہم ہر مولوی کو مولانا کہہ دیتے ہیں، ان کو بھی مولانا عبد القادر جیلانی کہہ دینا کافی ہے۔ یہ جو ان کے لیے القاب دیے جاتے ہیں، یہ سب فضول ہے، معاذ اللہ غلط۔ تو وہاں جو اپنے صحیح العقیدہ اللہ والوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان کو ناگوار گزرنا چاہیے تھا کہ آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ مجھے اگر اسے جب کہا میں کہ پھر بتائیے میں کیا کروں؟ کہنے لگے آپ کچھ کریں، میں یہاں بیٹھ کے کیا کروں گا، آپ مسجد موتی میں جلسہ رکھیں، میری تقریر رکھیں، وہاں آ کر میں تقریر کروں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا کرم، اس کے محبوب کا ہی نہیں۔ اور میں نے کہا خطیب صاحب جو ہے نا، انہیں کو صدر بنانا جلسے کا، اور وہ میرا نام سن کر وہاں بیٹھیں گے نہیں، سطح کی کرسی پر غائب ہو جائیں گے۔
حالانکہ علمی لحاظ سے وہ بہت بڑے ہوئے تھے، لیکن یہاں علم کی بات نہیں ہے، یہاں تو کرم کی بات ہے، یہاں تو کرم کی بات ہے۔ اور کرم کی بات بھی سن لیجئے، ایک بات یاد آ گئی مجھے، سول اسپتال کے پاس حیدری دواخانہ ہے، حکیم مولانا مشتاق احمد صاحب نقشبندی مدد اللہ علیہ، بڑے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت عمر دے، اب تو بہت ہی بوڑھے ہو گئے، اس گناہگار سے بڑی محبت ہے انہیں۔ جب بھی ان کے مدد میں جاؤ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور میں جب بھی گیا ہوں اگر ان کی نظر پڑ گئی ہے مجھ پر تو انہوں نے سب کو چھوڑا ہے، مجھے بلایا ہے، مجھے پہلے دیکھا ہے۔ پیسے دینے کے لیے میں نے ایک دو دفعہ کوشش کی، پھر کیا فرمان لگے مولانا دوائی کھانا آپ ہی کا ہے، میرا کیا ہے، یہ سب آپ کا ہے۔ تو ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کے ٹیلی فون ایک آیا تو گھبرا گیا، میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے پیر صاحب آئے جن کا مزار مبارک حیدرآباد میں ہے، مولانا رکن الدین کے صاحبزادے اور دارالعلوم رکن عالم، جن کے بیٹے کیا کہتے ہیں زبیر صاحب، ان کا پورا نام کیا ہے، صاحبزادہ زبیر احمد، جمعیت العلماء پاکستان کے صدر ہیں حیدرآباد کے، عالم دین ہے، نوجوان ہے، عالم دین ہے، باپ نے پڑھا دیا ہے۔ مولانا صاحبزادہ زبیر احمد نقشبندی کہنے لگے میرے پیر صاحب آ رہے ہیں، اور پیر صاحب مجھے جانتے تھے بہت معمولی تھے، کیونکہ خالد محمود نقشبندی جو نعت خان ہے اور یہ ان کا مرید ہے، شاگرد میرا ہے، شاگرد میرا ہے۔ ایک دفعہ وہاں جہاں یہ اردو بازار کتابیں وغیرہ بکتی وہ مسجد ہے، وہاں پر عرس ہوتا ہے، مسجد ہے، مسجد قدس یا مسجد مقدس، وہاں عرس ہوتا ہے حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں وہ آئے ہوئے تھے، خالد محمود بھی تھے، میں بھی تھا، وہاں ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ایک نعت سنائی، خالد محمود نے بھی سنائی، بہت خوش ہوئے، خالد محمود سے کہنے لگے یہ تم نے استاد کہاں سے پکڑ لیا یار، بہت خوش ہوئے۔ بس وہ ایک پہلی ملاقات۔ اب دوسری ملاقات حکیم صاحب کے مطلب میں ہوئی، حکیم صاحب 5 منٹ بھی نہیں گزرے وہ گاڑی ان کی آ گئی، کار میں بیٹھے ہوئے تھے پیر صاحب، شاہ اسماعیل شاید نام تھا، حکیم صاحب جلدی سے لپک کر گئے دروازے تک، میں بھی حکیم صاحب کے ساتھ حضرت کو لے کر آئے کرسی تک، دروازے سے لے کر کرسی تک حکیم صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجا، میری ہی تعریف کرتے، نہ لینا نہ دینا۔ اب میں شرم کے مارے بڑا پریشان، میں نے کہا یہ کیا موقع ہے، میری تعریف بلا، اب قدرت کا نظام ہے نا، پتہ نہیں کیا حکمت تھی اس میں۔ شاہ اسماعیل صاحب جیسے کرسی پہ بیٹھے، آپ انہوں نے دیکھا اس کی بڑی تعریف کی ہے، مجھے فرمانے لگے معقول اور منقول میں کون کون سی کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ میں نے کہا جی میں نے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ پھر کیا بات ہے؟ میں کہا بات وہی ہے جو آپ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان امی ہے، شان امیت کا ظہور ہم جیسے لوگوں سے ہی ہوگا۔ کہنے لگے ٹھیک کہا ہے آپ نے، بالکل صحیح جواب ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ میں نے کہا حضور کی امیت کا مظہر ہم جیسے ہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے معقولات اور منقولات کی کوئی کتاب نہیں پڑھی لیکن علامہ کہلائیں گے، یہ میں نے ان کا سرکار کا کرم ہے، یہاں کرم کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ جو موتی مسجد میں تھے وہ تو مستند عالم تھے، لیکن وہ میں نے کہا وہ نہیں بیٹھے، وہاں جلسہ ہوا، کیونکہ میں نیا نیا آیا تھا، بڑی پبلک آئی اور مسجد اندر باہر سے بھر گئی، بعد میدان میں بھی لوگ تھے، مولانا نہیں آئے۔ میں نے خوب جی بھر کے جو کچھ کہنا تھا کہا، میں نے کہا آپ کو تکلیف ہوتی ہے، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز اللہ مکانی، ابو محمد محی الدین غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی، آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح کے ایک عالم تھے، کتنا جھوٹ بولا ہے، اب وہ اپنے مکان میں تھے، مسجد کے ساتھ نکال۔ میں نے کہا اگر یہ اولیاء کرام ان خطابوں کے مستحق نہیں ہیں تو تمہارے مکتبہ فکر کا اشرف علی تھانوی اس کے ساتھ اتنے القاب کیوں لگاتے ہیں، وہ بھی تو مولوی ہے۔
وہ بھی دیکھو عالم دین ہے، اس کو بھی مولانا اشرف تھانوی کہہ دینا کافی حکیم الامت اور یہ وہ مفسر، کہاں سے آگے میں؟ تعجب کی بات ہے کہ انبیاء کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ دعویٰ ہمسری کیا جائے، جبکہ دعویٰ ہمسری کسی شخص کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ جاہل کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ عالم کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جو حالہ کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ان سے الجھو نہیں۔ فَإِذَا خَاتَمَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے تو سلامتی سے کیا کہ سلام کہہ کے گزر جائے، چھوڑ جائے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جہالت بڑی نامراد چیز ہے، جاہل آدمی علمی دلائل قبول نہیں کر سکتا تو اس کے سامنے علم پیش کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ تمام آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کر رہا ہے دنیا پر ایسے لوگوں پر، خاص طور پر کہ تم نے انبیاء کو اپنے جیسا رسول کہا، کس بنیاد پر کہا؟ اور یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ہر نبی سے اس کی قوم نے یہ کہا کیا ہے تم نبی بن کے آ گئے ہو، معاذ اللہ، ان انتم الا بشر مثلنا، تم بھی ہماری طرح کے ہی انسان۔ آیا خیال شریف میں؟ یہ مثال اس لیے پیش کریں گے مسئلہ پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے ایسی آیتیں ایسے نہیں اتاری۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم بھی ہماری طرح کے انسان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا، ابشر یہدوننا، کیا یہ بشر ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے؟ حالانکہ اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، آیت ہے قرآن، کیا ہے یہ رسول توبہ معاذ اللہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، ہماری طرح سوتا جاگتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں آتا جاتا ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ دعویٰ ہمسری کی بنیاد پر، اولیاء کے ساتھ دعویٰ ہمسری کی بنیاد پر اس قسم کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھرپور رد فرمایا، اور ان کے رد ہی میں یہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس مسئلے کو مولانا روم نے بہت اچھی طرح صاف کیا ہے۔ تو حضرات گرامی، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت خوبی کے ساتھ بڑے اچھے اور مؤثر انداز میں حل کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے بعد وہی علماء اس قابل ہے کہ ان کے حوالے پیش کیے جائیں جن کو اللہ نے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کی، ہر شخص نہیں، اور فہم قرآن ہر ایک کو نہیں۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں ہم سری با انبیاء برداشتن اولیاء را ہم تو خود پنداشتن۔ فرمایا تعجب کی بات ہے کہ ان لوگوں نے انبیاء کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کیا، ہمسری با انبیاء، انبیاء کے ساتھ دعویٰ ہمسری، اور اولیاء کو بھی انہوں نے اپنے جیسا ہی انسان سمجھا ہے۔ اور ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اس قسم کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور ان کا جواب دیا جائے مہریں لگی ہوئی ہیں، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہے۔ مولانا روم نے یہ بات کہاں سے لکھی ہے؟ یہیں سے لکھی ہے نا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کافروں نے کہا کیا ہے تم نبی بن کر آ گئے ہو، تم بھی ہم جیسے انسان ہو۔ مولانا روم نے یہ آیت سامنے رکھی ہوئی تھی، ابشر یہدوننا، مکہ کے لوگوں نے کہا یہ ہم جیسے انسان ہماری ہدایت کے لیے آ گیا ہے۔ مولانا روم کے سامنے یہ آیت تھی وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق،
یہ کیسا رسول ہے، کیسا رسول بن گیا ہے؟ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، ہماری طرح نکاح کرتا ہے، ہماری طرح بیاہ شادیاں ہیں، اس میں ہم میں کیا فرق ہے؟ مولانا روم نے انہی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا ہم سری با انبیاء برداشتن اولیاء را ہم تو خود پنداشتن. کیا کہا کافروں نے؟ گفتینک ما بشر ایشان بشر. انہوں نے کہا ہم بھی بشر یہ بھی بشر، جب ہم بھی بشر یہ بھی بشر تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ گفت ایشان ما بشر ایشان بشر ما ایشان بستہ خواب مخل. ہم بھی بشر، یہ نبی بھی بشر ہے، ہم بھی کھائیں یہ بھی کھائیں، ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں، اور ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ کس بنیاد پر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رسول ہیں خدا کی طرف سے؟ گویا مکہ کے کافروں نے اور ہر نبی کی امت کے کافروں کا تردید پہلے میں نے قرآن کی آیات سے کیا، اور مولانا روم کی جو مثنوی ہے یہ بھی چونکہ قرآن ہی کا ترجمہ ہے، اس لیے اب مولانا روم کے اشعار سے اس مسئلے کو مزید صاف کیا جا رہا ہے. کہنے لگے مولانا فرماتے ہیں بھائی ٹھیک ہے مان لیا، تم بھی کھاتے ہو یہ بھی کھاتے ہیں، مگر تمہارے کھانے میں ان کے کھانے میں بڑا فرق ہے. اب دیکھیں فرق خود بتا دیں. این خورد گردد پلیدی زو جدا. یہ ہم سبھی کا دعویٰ کرنے والا کھاتا ہے پیتا ہے پیشاب اور پخانہ بناتا ہے، اس کے جسم سے پلیدی نکلتی ہے. ذرا غور کریں، نبی ہم جیسا ہوتا تو اس سے بھی یہی چیز نکلتی. این خورد گردد پلیدی زو جدا وہاں خورد گردد ہما نور خدا. وہ نبی جو کچھ کھاتا ہے وہ پیشاب پخانہ نہیں بناتا، وہ تو نور ہی نور بن جاتا ہے. کیا بات ہے! حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی احادیث موجود ہے، علماء جانتے ہیں. انہوں نے اعتبار کیا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ بیت الخلاء سے باہر نکلے، لیٹرین سے باہر نکلے، آپ کے فوراً بعد مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے. میں نے وہاں لیٹرین میں آپ کے جسم مبارک سے کوئی نکلی ہوئی چیز نہیں دیکھی، کوئی چیز وہاں نظر نہیں آئی. آپ نے فرمایا عائشہ انبیاء کا بڑا مقام ہے، انبیاء کے جسم سے جو چیز بھی نکلتی ہے زمین اس کو اپنے اندر نگل لیتی ہے، باہر نہیں رہنے دیتی، کہ اس کا بھی احترام ملحوظ خاطر ہے، اس کا بھی احترام ملحوظ خاطر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سنی علماء نے احادیث کی روشنی میں انبیاء علیہ السلام کا جھوٹا، ان کا غسالہ، یہاں تک کہ ان کے فضلات کو بھی امت کے لیے پاک قرار دیا ہے. اس قسم کی حدیث بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سینگیاں لگواتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جیسے جوکیں لگتی ہیں، جوک لگتی تو وہ خون چوس لیتی، موٹی ہو جاتی، اس کو اتار لیتے نچوڑ کے پھر لگاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوکیں نہیں لگواتے تھے، سینگیاں لگواتے تھے. آپ نے سینگیاں لگوائی، پیروں کے اوپر اس کا خون کچھ نکلا، وہ تشت میں رکھا. غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ یہ جو خون نکل آیا ہے اس کو ایسی جگہ دفن کرنا جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. یہ حدیث میں آتا ہے.
حالانکہ کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کسی کا پیر نہ پڑے، انسان کا نہ پڑے جانور کا تو پڑ ہی جائے۔ حضرت جابر لے کر باہر کھڑے ہوئے سوچ رہے کہاں دفن کروں جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ فیصلہ یہی ہوا کہ اسے پی لو اور پی لیا۔ اس کے اندر مشک و عنبر کی خوشبوئیں تھیں، ذائقہ لذت۔ پی کر آ گئے، پلیٹ صاف کر دی۔ حضور نے فرمایا، حضور کو پتہ تھا کہ کیا، جبھی تو حضور نے شرط لگائی تھی کہ کہیں اس کا کسی کا پیر نہ پڑے، مطلب یہ تھا کہ یہ خود ہی کھا لے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا دفن کر آئے؟ اور کہ ہاں حضور کر آیا ہوں۔ کہاں کیا ہے؟ فرمایا حضور اپنے پیٹ میں ڈال لیا ہے۔ فرمایا خدا نے تیرے پیٹ پر جہنم کو حرام کر دیا ہے، خدا نے تیرے پیٹ پر جہنم کو حرام کر دیا۔ قبیلہ کندی کے چند افراد مسلمان ہوئے، عیسائیت چھوڑی، حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہماری زمین میں ہمارا گرجا ہے، اب ہم مسلمان ہو گئے، اب اس گرجے کو کیا کریں؟ آپ ہمیں اپنے جسم مبارک کا کچھ غسالہ دیں، یعنی آپ کے جسم سے مس ہو کر کچھ پانی ہمیں مل جائے، اس پانی کو ہم اس گرجے میں ڈالیں گے، وہ گرجا پاک ہو جائے گا آپ کے جسم مبارک کے پانی سے۔ مطلب یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا ایک برتن میں، پھر وہ برتن میں پانی ڈالا اور پھر اس میں مزید کلی کر دی، کلی کر کے فرمایا اب یہ لے جاؤ، اپنا گرجا پہلے مسمار کرنا، توڑ دینا، وہاں پھر یہ پانی چھڑکنا تاکہ شرک اور کفر کی جو نجاست اس کے اندر ہے اس کو یہ میرے غسالہ دھو دے، پھر وہاں مسجد بناؤ اور وہاں نماز پڑھو اللہ تعالیٰ کی۔ کیا کسی کے جسم کے غسالے میں یہ کیفیت ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حضور نے اپنا لب مبارک کھارے کنویں میں ڈالا، وہ آج تک میٹھا ہو گیا؟ اپنے جیسا بشر کرنے والوں کے تھوک میں کیا ایسا کوئی اثر ہے؟ اس قسم کی بے شمار کہاں تک کوئی بیان۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے اگر کوئی چیز مس ہو جاتی تھی اس کا درجہ اتنا بڑھ جاتا تھا کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مولانا روم نے بھی مثنوی میں لکھا ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت انس نے حضور کی دعوت کی، دسترخوان جو بچھایا اس کو اٹھا لیا، پھر وہ کسی اور کے لیے بھی بچھاتے رہے، جب وہ میلا ہو جاتا تھا حضور نے اس کے ساتھ دست مبارک بھی پوچھے تھے، جب وہ میلا ہو جاتا تھا پھر اس کو دھویا نہیں جاتا تھا، اس کو پاک کرنے کا، صاف کرنے کا حضرت انس کے دماغ میں ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ رسول اللہ کا دست مبارک اس کو لگا ہے، اس کو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا کرتے تھے، آگ اس دسترخوان کو جلاتی نہیں تھی، میل کچال دور کر دیتی تھی، صاف ستھرا کر کے باہر نکلتا تھا۔ تو جس چیز کے ساتھ حضور کا ہاتھ مس ہو جائے اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو یقیناً اس پر جہنم کی آگ بھی حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کے اندر جو حدیثیں آتی ہیں وہ آپ کسی عالم سے پوچھیں، حضور فرماتے ہیں جیسے میں قریب سے دیکھتا ہوں ایسے ہی دور سے دیکھتا ہوں، کسی کی آنکھ میں طاقت نہیں۔ حضور نے فرمایا جیسا میں روشنی میں دیکھتا ہوں ایسا ہی میں رات کی تاریکی میں دیکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ نے نماز کے بعد فرمایا لوگوں اپنی نمازیں درست کر لو، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں کہ تمہاری نمازوں میں کچھ خرابیاں آتی ہیں۔ لوگ بھی سوتے ہیں، نبی بھی سوتے ہیں، لیکن نبی پر نیند جب آتی ہے وہ نیند اس کو غافل نہیں بناتی، یہی وجہ ہے کہ اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا،
نبی کے جسم سے کبھی ریح بھی نہیں نکلتی، یہ بھی معجزہ ہے۔ اور وضو جب بھی نبی کا ٹوٹے گا تو رفع حاجت جب کرے گے ٹوٹے گا، ورنہ خراٹے بھی بھر رہے ہو تو حضور پر غفلت طاری نہیں ہوتی تھی۔ نیند کی حالت میں بھی آپ پر وحی آتی تھی، اس حالت نیند میں بھی آپ فرماتے تھے تنام عینایا و قلبی یقظان، آنکھیں بند ہوتی ہیں دل تو ہمارا جاگتا ہی ہے، آنکھیں ہماری سوتی ہیں دل ہمارا جاگتا رہتا ہے۔ یہ حدیث ہے بالکل مستند حدیث۔ تو جب یہ مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذرا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح آج کی دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا ایک بشر ہے، ہم جیسا ایک انسان ہے۔ استغفر اللہ۔ مولانا روم نے ایک اور بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے قبرستان۔ جب واپس آئے تو ایک عجیب واقعہ ہوا تھا گھر کے اندر۔ چونزے گورستان پیمبر باز گشت، سوئے صدیق کا شدو ہمراز گشت۔ جیسے قبرستان سے آپ گھر میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ سے باتیں کرنے لگے۔ چشم صدیقہ جو بر رویش فتار، پیش آمد دست بروے میں نہار۔ جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ آگے بڑھی اور آپ کے کپڑوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا، اپنے ہاتھوں سے کپڑے دیکھنے لگے۔ بر امامہ روئے موئے، کبھی امامہ پر ہاتھ رکھتی تھی، کبھی چہرے پر ہاتھ رکھتی تھی، کبھی بالوں پر ہاتھ رکھتی تھی۔ بر گرے بانو برو بازوے، کبھی بازو کو چھوتی تھی، کبھی گریبان پر ہاتھ رکھتی تھی۔ گفت پیغمبر میں جوئی شتا، میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو، کیا دیکھ رہی ہو؟ گفت بارہ آمد امروز الساعت، کہ حضور باہر بارش ہو رہی ہے، زبردست بارش ہو رہی ہے، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ پر تو ایک چھینٹا بھی نہیں پڑا، نہ آپ کا امامہ گیلا ہے، نہ آپ کا گریبان گیلا ہے، نہ آپ کے کپڑے گیلے ہیں، نہ بازو گیلا ہے، نہ داڑھی گیلی ہے، نہ بال گیلے ہیں، یہ کیا قصہ ہے؟ جامع حایت میں بجویم در طلب، ترن میں بینم زبار ہے۔ جب یہ کتنے بڑے تعجب کی بات ہے کہ بارش سے آپ گیلے ہی نہیں ہوئے، کوئی گیلے ہی نہیں ہوئے۔ جام حایت میں بجویم در طلب، ترن میں بینم زبار ہے۔ جب گفت کے بر سر فکندی از ازار، حضور نے فرمایا یہ تو بتاؤ سر پہ کیا اوڑھ رکھا ہے، ذرا غور فرمائیے۔ حضور کو تو پتہ نہیں، دیکھ رہے تھے کیا اوڑھ رکھا ہے، دکھانا تھا، یہ ایک اپنا ایک مقام دکھانا تھا۔ گفت کے بر سر فکندی از ازار، کہ تو نے اپنے سر پر کون سا چادر اوڑھی ہوئی ہے؟ گفت کردم آردائے تو خمار، یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کی چادر اوڑھ رکھی، آپ کی چادر، خمار کے معنی ہے چادر، خمار کے معنی چادر، ردا معنی بھی چادر، وہ میں نے اس کو اوڑھ رکھا جیسے عورتیں اوڑھتی ہیں۔ گفت بہرے آنمود پاک جے، چشم پاکت را خدا باران غیب۔ اے عائشہ یہ میری اس چادر ہی کی کرامت ہے، معجزہ میرے آگے تجھ کو اس چادر کی برکت سے دنیا میں بارش باہر کوئی نہیں ہو رہی ہے، غیب کی بارش نظر آ رہی ہے۔ اس چادر کے اوڑھنے سے جو رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے نا تجھ پر،
وہ بارش نظر آ رہی ہے، باہر بارش تو ہے ہی نہیں، باہر تو سورج چمک رہا ہے، میرے کپڑے کہاں سے گیلے ہو جاتے ہیں؟ نیس آبارادی ابرے شما، یہ جو بادل آتا ہے بارش برساتا ہے، باہر کوئی ابر نہیں ہے، کوئی سحاب نہیں ہے، کوئی بارش نہیں ہے۔ استابرے دیگر سما، یہ کوئی اور بارش ہے، کوئی اور آسمان ہے، یہ آسمان نہیں ہے۔ تو جب حضور کے کپڑوں کا یہ مقام ہے کہ جسم سے لگ کر اس مقام پر پہنچ جائے کہ غیب کے مناظر نظر آنے لگ جائے اوڑھنے والے کو، تو حضور کی محبت جس دل میں ہو اور ایمان کامل ہو اور عشق مصطفیٰ کے انوار سے آنکھیں جگمگا رہی ہو، تو بتائیے کیا کیا نظر آ سکتا ہے؟ کس بنیاد پر کہا جائے گا گفت عشاء ماں بشر عشاء بشر؟ یہ کیوں کہا ہے لوگوں نے کہ ہم بھی بشر ہیں یہ بھی بشر ہے؟ مولانا روم نے اس مسئلے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک شعر اور سنیے، اور بڑا مدلل اور نہایت ہی ایسی دلائل کہ جن کو کسی صورت میں رد نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا چلو مان لو، لیکن منافق با موافق در نماز، منافق اور موافق دو باتیں یاد رکھیے، موافق اور منافق۔ منافق با موافق در نماز، منافق بھی سچے مومن کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے۔ حضور کے زمانے سے مدینہ سے منافقت کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ منافقت شروع ہوئی ہے عبداللہ ابن ابی سے، جو منافقین کا سردار تھا، دشمنی تھی اسے۔ آج بھی ان منافقین کو رسول اللہ کے ذکر سے دشمنی۔ حضور کے فضائل آپ لاکھ قرآنی آیتیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، اور تردید نہ کی جانے والی مثالیں پیش کریں، لیکن فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اس زمانے کے منافقوں میں جب وہ دیکھتے مسلمانوں میں خوشحالی آ گئی ہے، کہیں فتح ہو گئی ہے، بجائے خوش ہونے کے ان کی منافقت اور دشمنی اور بڑھ جاتی تھی، کیونکہ یہ ایک مرض تھا ان کے دل میں کہ ہر حال میں مخالفت کرنی ہے۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، میں نے ان کو جوتے اٹھا کر مسجد سے محفل سے فوراً نکلتے ہوئے دیکھا، جاؤ حضور کے فضائل بیان شروع کرو۔ جو حضور کے فضائل اگر میں قرآن و حدیث میں سن سکتا وہ کیا سنے گا؟ یہ منافق آج ہے، بہت منافق آج۔ مولانا فرماتے وہ منافق با موافق، موافق بنے سچا مسلمان۔ منافق اور موافق دونوں روزے رکھتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، حضور کی مجلس میں آتے ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن از پہ استیزا آمد نئے نیاز۔ موافق جو ہے وہ تو باقی نماز پڑھنے آتا ہے، نماز نیاز مندی کے لیے آتا ہے، اور جو منافق آتا ہے از بہر ستیز دشمنی کے لیے آتا ہے، لڑائی کے لیے آتا ہے، جھگڑے کے لیے آتا ہے، تنقید کے لیے آتا ہے، غلطیاں نکالنے کے لیے آتا ہے۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی کرے گا، منافق ضرور کرے گا کہ جس کی وجہ سے مسجد کے اندر بھی مسجد کا احترام باقی نہیں رہتا، اور کوئی نہ کوئی مسئلہ وہاں وہ کھڑا کر دے گا۔ در نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکات، کیا بات ہے! فرمایا روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں، زکات دینے میں، نماز پڑھنے میں با منافق مومنہ در گردمات، مومن بیچارے پیچھے رہ گئے۔ مومن منافقوں کی نماز روزہ حج زکات بڑی لمبی لمبی کر کے دکھاتے ہیں، یہ بڑا اپنے آپ کو متقی پرہیزگار، حالانکہ بے ایمان ہے اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ ان کی صورتوں سے پتہ لگ جاتا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ سچے مومن کے اندر ایمان اگر ہے، رسول اللہ سے محبت ذرا سی بھی ہے، اس محبت کا نور اس کے چہرے پر نظر ضرور آ جائے گا۔ یہ منافق بدخصلت لوگ، نافرمان لوگ، یہ فرقے جو ہیں
لعنتیں برستی ہیں ان کے چہروں کے اوپر، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے، یہ غلط بات میں نے کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں آپ اس کو تجربہ کر لیں، اب میں نام لوں گا تو ٹھیک نہیں۔ با منافق مومن ہے در برد مات، شکست کھا گئے منافق کی نماز میں سچا مومن، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ، ہر وقت سر گھٹا ہوا اپنے آپ، یہ منافقین کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا ہر وقت سر کو اس طرح مت پھرواؤ، بال بھی رکھ لیا کرو، یہ نشانی ہے ان لوگوں کی، ان لوگوں کی کہتے یہی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں مومنان را برد باشد عافیت عاقبت، با منافق ماند اندر آخرت۔ کہنے لگے مومن گھبرائے نہیں، ارے مومن گھبراتا کیوں ہے؟ اس منافق کی دنیا اچھی ہے، تیری آخرت اچھی ہے، تیری آخرت اچھی ہے، اس کی منافق کی دنیا اچھی دے کر افسوس مت کر، حرص مت کر، حسد مت کر، حیرت میں مت پڑ جا، اس کی دنیا اگر اچھی ہے تو ہونے دے، تیری دنیا اچھی نہ صحیح لیکن تیری آخرت تو ضرور اچھی ہوگی۔ یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سبق ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال دی اور وہ بڑی لطیفہ بھی ہے اور مثال بھی ہے اسی سلسلے میں۔ فرمایا ان لوگوں کو انبیاء اور اولیاء اپنے جیسے بشر کیوں نظر آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا ایک بکال دکاندار نے ایک طوطا پال رکھا، طوطا پال رکھا تھا، وہ طوطا پنجرے سے باہر ہی رہتا تھا، اڑتا رہتا تھا دکان میں ادھر ادھر، ایک دفعہ ایسا اڑا کہ تیل کی شیشی گر گئی، بوتل بھی ٹوٹ گئی، تیل بھی ضائع۔ دکاندار کا نقصان ہو، اسے غصہ آیا اور تو کچھ نہیں کر سکا، اسے طوطے کو پکڑا، اس کے سر کے بال نوچ دی، گنجا کر دیا، سزا دی اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ وہ طوطا باتیں کیا کرتا۔ اللہ نے انسان کو وہ صلاحیت پیدا کی ہے، جس مخلوق سے چاہے جو کام لینا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بصیرت دی ہے، شیروں سے، چیتوں سے، بگھیروں سے، ہاتھیوں سے، بیچوں سے، بندروں سے، کس سے یہ کام نہیں لیتا، کیسے کام لیتا ہے، بولیاں سکھا دیتا ہے۔ اور وہ طوطا عجیب قسم کا بولتا تھا اور اسے بڑی خوشی ہوتی تھی، جب کوئی دکان پر سودا لینے آتا تھا وہ طوطا باقاعدہ باتیں کرتا تھا۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں طوطا باتیں کرتا ضرور تھا لیکن اسے بیچارے کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے خود یہ علم کیسے علم ہو سکتا ہے۔ اب وہ گنجا طوطا ایک دفعہ اس دکان پر ایک کوئی درویش آ گیا، اس کے سر کے بال اڑے ہوئے تھے، بیچ میں سے اڑے ہوئے تھے، طوطے نے جو ہی دیکھا، طوطے نے گنج دیکھا تو گاہک کا تو کہنے لگا کد چے اے کل باکل آمیختی تو مگر از شیشہ لوگن دیکھتی۔ اے گنجے تو آج سودا لینے آیا، معلوم ہوتا تو نے بھی کسی کی تیل کی بوتل توڑ دی ہے، تجھے بھی مالک نے مارا ہے، تیرے سر کے بال نوچ لیے جس طرح میرے نوچ تھے۔ اب چونکہ وہ خود گنجا تھا اس لیے اسے وہ بھی گنجا نظر آیا، اور قصور جو خود کیا تھا وہ سمجھا اس نے بھی قصور کیا، یہ چونکہ اندر سے خود ناپاک ہے اور خود بے حقیقت ہے، اس لیے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہم سبھی کا یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ مولانا روم نے اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں ایک عجیب مثال دی ہے، سنیے۔ فرمایا ایک باغ کا بھورا، وہ جو کالا کالا اڑتا ہے آواز آتی، بھورا اسے کہتے ہیں مرغی۔ باغ میں گلستان کے اندر رہنے والا ایک بھورا اتفاق سے نکل گیا باہر، شہر کے اندر آ گیا، وہاں گندگی کے جہاں ڈھیر پڑے رہتے ہیں، کوڑا کرکٹ کا، وہاں آیا، اس نے وہاں دیکھا کہ ایک میرا ہم جنس ایک بھورا ہے، وہ گندگی پہ رکھتا تھا۔ کہا یار کہاں رہتے ہو تمہارا گھر تو بڑا ہی ہے، ذرا میرے گھر میں چلو، آج ہم تمہاری مہمانی کر دی، ہمارا گھر بھی دیکھ لو کتنا خوبصورت ہے، کیسی لپٹیں آتی ہیں، کیسی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اس نے کہا چلو بھائی آج تمہارا گھر دیکھ لیں۔
شیخ سعدی نے فرمایا کہ وہ باغ کا بھورا اس گندگی پر بیٹھنے والے بھورے کو لے کر چلا باغ کی طرف. جوں جوں باغ قریب آتا گیا خوشبو ذرا آنے لگا. اب باغ کا بھورا کہتا یار خوشبو آ رہی ہے. آ رہی ہے؟ کہتا نہیں مجھے نہیں آ رہی. کہتے نہیں آ رہی. یہاں تک کہ باغ میں داخل ہو گئے. باغ میں داخل ہونے کے بعد پوچھا اب تو تمہیں خوشبو آتی؟ کہتے جی بالکل کوئی خوشبو ہی نہیں آ رہی. جس طرح انتہائی سخت نظر والے کو ادھر لگا دیجئے کوئی خوشبو نہیں مجھے آتی. آخر وہ ایک بہت بڑے گلاب کے شگفتہ پھول پر آ کر اسے بٹھایا. کہنے لگا اب تو بڑی خوشبو آتی. کہا کوئی خوشبو ہے ہی نہیں تو خوشبو کہاں سے آئے گی. شیخ سعدی فرماتے ہیں اس بال کے پودے نے جھک کر دیکھا کہ اسے خوشبو کیوں نہیں آتی تو اس کے ناک کو پکانے لگا. کہنے لگا بھائی نجاست لگی ہوئی ہے, نجاست کی وجہ سے خوشبو تجھے کہاں سے آئے گی. تو یہ لوگ چونکہ اندر سے نجس ہے خود, نجاست جب تک ان کی دور نہ ہو ان کو رسالت کی خوشبو اور محبت حضور کی خوشبو کہاں سے آ سکتی ہے. یہ گندگی کے بھورے یہ خوشبو میں رہنے والے بھوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جا کہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ اپنا مقابلہ کریں. عزیزان گرامی, آخری بات عرض کرتا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت حکمت کے ساتھ یہ باتیں ہمیں سمجھائی ہیں. کاری پاکا از قیا سے خود مگیر. یہ دفتر اول کے اشعار میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں اپنے گھر سے, کیونکہ یہاں مطلبی پوری مجھے نہیں ملتی, میں مطالعہ وہاں کرتا ہوں. اور مولانا عبدالعلی بحر العلوم کی شرح مثنوی جو صرف فارسی کے اندر ہے اسے بھی دیکھتا ہوں اور کچھ تیاری کر کے آتا ہوں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پہلی جلد ہے, اس میں یہ شعر لکھے ہیں جو میں نے آپ کو سنائے ہیں. کار پاکا, یہ ہدایت ہے ہمیں, از قیا سے خود مگیر. اے انبیاء اور اولیاء کو ہم جیسا انسان سمجھنے والے خدا کا خوف کر, پاک لوگوں کے کاموں کو اپنے کاموں کی طرح مت سمجھ. کار پاکا از قیا سے خود مگیر, پاک لوگوں کے کاموں کو اپنے کام کی طرح مت سمجھ. یہاں مجھے روایت یاد آ گئی. حضرت مولانا جلال الدین شاہ صاحب سہروردی اچ شریف سے ان کا مذاق ہے. اچ شریف بہت سہروردی بزرگ دفعہ اپنے زمانے میں ایک قاضی عدالت تھا, اسے ملنے کے لیے گئے. ایسے لوگ دوسروں کے کام نکالنے کے لیے جاتے تھے, اپنا کوئی کام نہیں تھا. ہم جیسے علماء تو اپنے کام کی غرض سے وزیروں سے ملتے ہیں, صدارت سے ملتے ہیں, سربراہوں سے ملتے ہیں. گھنٹوں انتظار کے بعد باری آتی ہے, برانڈے میں بیٹھ کر جمائیاں لیتے رہیں گے, منتظر رہیں گے کب ہماری پرچی جائے, کب ہمیں بلایا جائے. اللہ کے خاص خاص بندے بھی بزرگوں میں دین میں سے افسروں کے پاس, حاکموں کے پاس جاتے رہے ہیں دوسرے لوگوں کے کام کروانے کے لیے, اپنے لیے کچھ نہیں. حضرت مولانا جلال الدین سہروردی اچ شریف والے قاضی القضات کے پاس گئے کسی کام سے. دروازہ کھٹکھٹایا, یا تو چوکیدار تھا, اس نے کہا تشریف رکھیے, قاضی صاحب نماز پڑھ رہے. جلال الدین صاحب سہروردی نے کہا قاضی صاحب کو بھی نماز پڑھنی آتی ہے؟ اب انہوں نے بھی سن لیا. بڑا تعجب ہوا کہ دیکھیے کیسی بات کہہ دی ہے, بڑا تعجب ہوا. نماز پڑھ کر خیر ملے, ملاقات بھی بٹھایا, اس کے حضور آپ نے یہ بات کہہ دی تھی. ٹھیک ہے مگر بتائیے آپ نماز میں کچھ اور پڑھتے ہیں, ہم کچھ اور پڑھتے ہیں. آپ بھی الحمد پڑھتے ہیں, ہم بھی الحمد پڑھتے ہیں, آپ بھی سورت ملاتے ہیں, ہم بھی سورت ملاتے ہیں, سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں, تحیات پڑھتے ہیں, درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, فرائض و واجبات و سنن و مستحبات آپ کی طرح ادا. اور پھر میں قاضی القضات ہوں, کیا میں کو نماز غلط پڑھتا ہے؟ نہیں یہ بات نہیں میاں, تم جب نیت باندھتے ہو زمین پر ہی رہتے ہو, ہم نیت باندھتے تو عرش پر جا کے نماز پڑھتے ہیں. یہ بات مجھے بغدادی مسجد میں ایک شخص نے کہی تھی ایک دفعہ.
سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے، نماز اسی محلے میں ان کا بڑا لڑکا رہتا تھا، کبھی کبھی آتا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، اور یہ غلط میں نہیں کہہ رہا، جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت ہے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ نماز مغرب کی پڑھی اور نماز مغرب کی پڑھنے کے بعد مجھ سے ملے اور چلے گئے، کہنے لگے آج نماز پڑھنے کا مزہ آ گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا حضرت؟ فرمان کے بس نیت آپ کے پیچھے کی تھی، نماز بیت المقدس میں پڑھ کے آیا۔ تو اللہ کے بندے ایسے نماز نیت تو یہاں باندھتی ہے، اور تصور مدینہ شریف کا ہے تو مسجد نبوی میں ہو، وہاں بھی نماز ہوئی۔ مولانا جلال الدین سہروردی چیڑی والوں کا کہ ٹھیک ہے تم بھی نماز ہماری طرف پڑھ دو، مگر ہماری نماز کبھی کبھی عرش اعظم پر بھی ہوتی ہے۔ کاری پاکا از قیاس خود مگی، اور مثال کیا ہے؟ گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر۔ دیکھیے شیر اور شیر نیچے دونوں کے زیر، تلفظ الگ الگ ہے۔ شیر کے نیچے بھی زیر ہے، شیر کے نیچے بھی زیر ہے۔ تلفظ یہاں شیر ہے اور وہاں شیر ہے، زیر دونوں کے نیچے ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ شیر باشد کے مردم آخرت، شیر تو وہ ہے جسے لوگ کھاتے ہیں، دودھ ہے لوگ پیتے ہیں، اور شیر باشد کے مردم را درد، اور شیر وہ ہے جو مردوں کو پھاڑ دیتا ہے، ان کے ٹکڑے کر دیتا ہے، ان کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے، ان کو زخمی کر دیتا ہے، ان کو کھا جاتا ہے۔ لکھنے میں دونوں شیر اور شیر برابر ہے، لیکن فرق وہ کرے گا جو صاحب علم ہے۔ انبیاء رسولوں میں اور اولیاء میں فرق وہ کرے گا جس کو باطنی نور حاصل ہے۔ اور یارو نور تین قسم کے ہیں، ایک روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، ساری دنیا کو چمکاتی ہے۔ ایک آنکھ کی روشنی ہے جو اپنے ماحول کو دیکھتی ہے۔ سورج کی روشنی کو روشنی کہتے ہیں، آنکھ کی روشنی کو بصارت کہتے ہیں۔ دل کی بھی ایک روشنی ہے، اس کا نام بصیرت ہے، اس کا نام بصیرت ہے۔ شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عوارف المعارف کے شروع صفحات میں لکھا ہے کہ بصیرت ایک ایسی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا ہے، خاص خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ نور بصیرت ہے۔ آنکھ کا نور بصارت کہلاتا ہے، سورج کی روشنی روشنی کہلاتی ہے، چاند کی روشنی روشنی کہلاتی ہے، یہ بھی روشنی ہے۔ اور آنکھ کی روشنی جو ہے وہ بصارت ہے، دل کی روشنی ہے وہ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور ایمان کامل کا نور۔ وہ ایمان کامل کا نور جس کے اندر ہے اسے انبیاء اور اولیاء اپنے جیسے نظر نہیں آتے۔ جن کے اندر یہ بصیرت نہیں ہے، صرف آنکھ کا نور ہے یا روشنی ہے سورج چاند کی، ان کو انبیاء اور اولیاء اپنے جیسے بشر نظر آتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہاں انبیاء اور اولیاء اور کہاں ہم جیسے گناہگار ناپاک انسان، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کامل سے نوازے اور فرق مراتب کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم برحمتہ۔